السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے وضو کرنے کا طریقہ، یعنی وضو کا مکمل طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں وضو کرنے سے پہلے ابتدا میں ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر کام کی برکت کس سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے وضو کے ابتدا میں بسم اللہ نہیں پڑھا اس کا وضو ہی نہیں ہوا، یعنی مقصد یہ ہے کہ اس کو وہ برکات حاصل نہیں ہوں گی جو بسم اللہ کی برکات ہیں۔ اس کے بعد سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ہمیں اپنے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں سمیت اپنے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں سمیت 3 مرتبہ دھونا ہے اچھے طریقے سے۔ اس کے بعد 3 بار ہمیں کلی کرنی ہے، کلی اس طریقے سے کہ پورے منہ میں ہمیں پانی گھمانا ہے 3 بار۔ لیکن اگر ہم روزے سے ہیں، ہمارا روزہ ہے، تو اس بات کا خیال کرنا ہے کہ ہمارا جو پانی ہے وہ ہمارے حلق تک نہ جائے، تو احتیاط کے ساتھ ہمیں وہ کلی کرنی ہے۔ بہت زیادہ جو ہے ہمیں اندر تک پانی لے کر نہیں جانا ہے۔ نمبر 3 کیا ہے؟ ہمیں ناک میں پانی لے کر جانا ہے، وہ بھی 3 مرتبہ ہوگا۔ اور ناک میں پانی جانے کے بعد اپنے ناک کی صفائی کرنی ہے، لیکن وہ کس سے ہوگی؟ الٹے ہاتھ سے ہوگی۔ اس کے بعد چوتھا نمبر کیا ہے؟ اپنے مکمل منہ کو دھونا ہے۔ منہ کے ہمارا جو حدود و اربع ہے وہ یہ ہے کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر ہماری تھوڑی سمیت کی لمبائی ہو گئی، اور چوڑائی میں ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک کی کیا ہے؟ ہماری چوڑائی ہو گئی۔ تو یہ پورا ایریا کیا ہے؟ ہمارا منہ ہے۔ تو ہمیں اس پورے حصے کو 3 مرتبہ دھونا ہے۔ اس کے بعد ہماری باری آتی ہے ہاتھوں کی، تو ہاتھ ہمارے انگلیوں کے پوروں سے لے کر کونی سمیت دھونے ہیں۔ کونی بھی ہمارے ہاتھوں میں شامل ہوگی، تو کونی سمیت ہمیں ہاتھ دھونے مکمل 3 بار۔ اس کے بعد آتی ہے مسح کی باری۔ تو ہمیں مسح اس طرح کرنے کے جو ہمارے ہاتھوں کی تری ہوگی جو ہم نے ہاتھ دھوئے ہیں، اس کے بعد جو ہمارے ہاتھوں میں پانی باقی ہے اسی پانی گیلے ہاتھ سے ہمیں مسح کرنا ہے۔ اس کے لیے الگ سے پانی نہیں لینا ہے، کیونکہ مسح کہتے ہیں پانی پہنچانے کو، مطلب جو تری ہے وہی اپنے سر پہ پہنچانی ہے، سر کو دھونا نہیں ہے بلکہ مسح کرنا ہے۔ تو مسح اس طرح سے ہوگا کہ اپنے سر کی پیشانی سے شروع کرتے ہوئے پیچھے تک جائیں گے، گردن تک جہاں ہمارے بال ہیں، پھر واپس دوبارہ پیشانی تک آئیں گے، لیکن احتیاط کے ساتھ کہ ہمارے بال، مطلب ظاہر سی بات ہے اگر لمبے بال ہیں تو وہ خراب نہ ہوں، اس احتیاط کے ساتھ آئیں گے۔ صحیح۔ اس کے بعد سر کا مسح ہو گیا۔ اس کے بعد کانوں کا مسح ہے۔ کانوں کا مسح اس طرح سے ہوگا کہ کان کے جو اندر کا مسح ہے وہ ہمارے جو شہادت کی یعنی کلمے والی انگلی ہے اس سے ہمارا کانوں کا اندر کا مسح ہوگا، اور کان کے باہر والی جگہ کا مسح ہمارے دونوں انگوٹھوں سے ہوگا۔ کان کا مسح مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ہماری گردن کا مسح۔ گردن کا مسح اس طریقے سے ہوگا کہ ہمارے جو دونوں ہاتھوں کی پشت ہے، یعنی جو بیک سائڈ ہے باہر کی، وہ ہمیں کیا ہے؟ گردن پر پھیرنی ہے۔ اس طریقے سے ہمارے گردن کا مسح ہو گیا۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے ہمارے ہاتھوں کے مسح کی۔ تو ہاتھوں کا مسح اس طریقے سے ہوگا کہ سیدھے ہاتھ پر اپنے الٹے ہاتھ کی انگلیاں رکھنی ہیں، لیتے ہوئے آتے آتے ہم کونی تک آئیں گے، پھر کونی سے واپس جاتے ہوئے آگے انگلیوں تک نکل جائیں گے۔ اس طریقے سے ہمیں دونوں ہاتھوں کا مکمل انگلیوں کے پوروں سے لے کر کونی سمیت تک ہمیں مسح کرنا ہے۔ مسح ہمارا مکمل ہو گیا۔ سب سے آخر میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے پیروں کو دھونا ہے۔ پیر کہاں تک؟ اپنی جو پیروں کی انگلیاں ہیں وہاں سے لے کر ٹخنوں سمیت، ٹخنے بھی ہمارے کیا ہیں؟ وضو میں شامل ہیں، تو اپنے ٹخنوں سمیت مکمل ہمیں پاؤں دھونے ہیں۔ پاؤں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ احتیاط کے ساتھ، مطلب اب جو پیروں کی انگلیاں ہیں ان کے اندر بھی ہمارا پانی جائے، جو ایڑیاں ہیں ان کے بھی کوئی چیز ہماری خشک نہ رہ جائے، جیسے کہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ ہلاکت ہے ایڑیوں والوں کے لیے۔ تو اس سے مقصد یہی ہے کہ ایسے لوگ جو وضو تو کرتے ہیں لیکن ان کی ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے وضو ہماری کیا ہے؟ بیسک کی ہے۔ وضو کے بغیر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، اور دیگر عبادات کیا ہے؟ نماز وضو کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو جس کا وضو ہی صحیح نہیں ہو اس کی نماز کیسے
صحیح ہو سکتی ہے. تو کیا ہے وضو ہمیں بہت ہی زیادہ احتیاط کے ساتھ کرنا ہے, مکمل دھیان کے ساتھ کرنا ہے. اس کی ابتدا ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنی ہے, اور جب ہمارا وضو مکمل ہو جائے اس کے بعد ہمیں دوسرا کلمہ پڑھنا ہے, جیسے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے بعد یہ دعا ہے اللہم اجعلنی من التوابین آمین. تو مقصد یہی ہے کہ جب انسان وضو کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے انسان کے اعضاء سے جو گناہ ہیں وہ ہمارے دھل رہے ہوتے ہیں. جب ہم چہرے کا وہ کرتے ہیں, دھوتے ہیں چہرے کو, تو ہماری جو ایک پلکوں تک میں جو گناہ جو ہیں ہمارے وہ تک بھی کیا ہے دھل جاتے ہیں. تو اس دعا کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جو بہت ہی زیادہ توبہ کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. جزاکم اللہ خیر.